اب اگلا جو ایک بڑا ہی بنیادی سوال ہے اور بڑا میں سمجھتا ہوں معصومانہ سوال ہے، اور یہ امریکہ سے لے کے جاپان تک کیا جاتا ہے کہ آپ نے MBA کہاں سے کیا؟ تو یہ شاید سوال آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ میں کہاں سے کروں، اور انٹرنیٹ نے یہ کام بہت آسان کر دیا۔ انٹرنیٹ آپ کو اس وقت ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ہمارے دور میں تو خط لکھنے پڑتے تھے، خط لکھیں، اس کو ٹائپ کروائیں، اس کو ڈاک میں بھیجیں، پھر 15 دن انتظار کریں، پھر 15 دن کے بعد جواب آتا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا تھا۔ آج آپ کسی بھی ادارے کا پورا کورس، پورا کا پورا سلیبس، اور حد یہ کہ اس کی جو فیکلٹی ہے یا جو اس کے استاد ہیں یا جو اس کے بنیادی طور پر ریسرچر ہیں، ان کا پتہ گھر بیٹھے چلا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ MBA سواری ہے، اور MBA کا اور سواری کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس سواری کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے، اس سواری کی ریلائبلٹی کتنی ہے، اس سواری کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس میدان میں کام کرتے ہوئے، ان کی ریسرچ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اور اگر آپ MBA کو نوکری کی ہی نیت سے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے جو گریجویٹس ہیں وہ کہاں کہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اور اگر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو یونیورسٹی کو فون کریں، یونیورسٹی سے پوچھیں، یونیورسٹی کے گریجویٹس ڈھونڈیں اور ان سے پتہ کریں کہ جی آپ کا ایکسپیرینس اس یونیورسٹی میں کیسا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس جو تھا وہ میرا بہت اچھا تھا، لیکن جو اصل سوال کرنا ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس کیسا تھا، یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا دنیا نے آپ کو آڑے ہاتھوں لیا یا دنیا نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آپ اس یونیورسٹی سے کیا چیز ایسی سیکھ کے نکلے کہ آپ کی مارکیٹیبلٹی، آپ کی پرائس، آپ کی سروسز کی جو قیمت ہے وہ کم از کم ڈبل ہو چکی۔ دوستوں سے پوچھیں، لیکن دوستوں سے یہ نہ پوچھیں کہ اس یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے، دوستوں سے یہ پوچھیں کہ اس یونیورسٹی کی ریسرچ آؤٹ پٹ کیا ہے، اس یونیورسٹی میں استاد کیسے ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ MBA میں عام طور پہ 2 طریقہ کار ہیں جو رائج ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کتابوں سے لیکچر کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ کیس اسٹڈی میتھڈ۔ اور کیس اسٹڈی میتھڈ کیا ہے کہ آپ کو ایک سچویشن دے دی جاتی ہے اور آپ کو ایک تفصیل دے دی جاتی ہے اور فیصلہ اسٹوڈنٹ سے کروایا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیس اسٹڈی میتھڈ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اپنے دماغ کو استعمال کرنے کا، اپنی سوچ کو بیچ میں لانے کا، اور اپنی سوچ سے کوئی بھی کام کرنے کا، غلط یا صحیح اس کا نتیجہ صرف وقت بتاتا ہے، اور کوئی بھی انسان دنیا میں صحیح یا غلط نہیں ہوتا، صرف ایک ریلیٹیو اسیسمنٹ ہے کہ جی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو جب بزنس ڈیسیژنز اسٹوڈنٹس اور استاد مل کے کرتے ہیں اور استاد ان کی اس ڈیسیژن کرنے میں مدد کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے۔